حضرات محترم، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کے فضل و احسان سے ہم گناہگار اس پاک بارگاہ میں جمعہ کے سجدہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ خداوند قدوس نیکی، عبادت، مسجد، سجدہ سے آخری سانس تک ہمارا تعلق قائم رکھیں، ایمان پر جئیں، اعمال والی زندگی، پاک کلمہ پر موت نصیب ہو۔ میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ بڑی قدرتوں والے ہیں۔ قرآن پاک میں خداوند قدوس نے جگہ جگہ اپنی قدرتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کی قدرت کا مطلب اس کی طاقت، اس کا اختیار، اللہ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کی تفصیلات ذکر ہیں، بہت سی مثالیں دی گئی ہیں۔ ایک آیت شریفہ کا ٹکڑا ہے، ارشاد فرمایا یخرج الحی من المیت۔ اللہ کی قدرت یہ ہے، اللہ کا اختیار یہ ہے، اس کی طاقت یہ ہے، اللہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ مردہ سے زندہ کو نکال دیں، مردہ سے زندہ کو نکال دیں۔ مثال کے طور پر انڈا بے جان مردہ چیز ہے، اس سے پرندہ چوزا نکال دیں۔ مثال کے طور پر ناپاک قطرہ بے جان چیز ہے، کوئی حیثیت نہیں، اس سے اشرف المخلوقات خوبصورت انسان پیدا فرما دیں۔ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اس کا الٹ بھی اللہ کی قدرت، اللہ کا اختیار، اللہ ایسے بھی کر سکتے ہیں زندہ سے مردہ کو نکال دیں۔ مرغی زندہ چیز ہے، اس سے بے جان انڈا نکلے۔ انسان زندہ چیز ہے، اس سے بے جان ناپاک قطرہ نکلے۔ ایک مثال اور دی جاتی ہے اللہ کی قدرت کی، خدا کے اختیار، اس کی طاقت کی، اس کی حاکمیت، بادشاہت کی۔ اللہ ایسے بھی کر سکتے ہیں وقت کا نبی ہو
اور خداوند قدوس اس کے گھر میں کافر کو پیدا کر دے۔ ایمان والا زندہ کی مثال ہوتا ہے، اس سے مردہ نکال دے۔ پیغمبر سے بڑھ کر کون ایمان والا ہوگا، لیکن اس کے ہاں کافر پیدا ہو جائے۔ زندہ سے مردہ، اور اس کا الٹ بھی، مردہ سے زندہ، بڑے سے بڑے کافر کے ہاں اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وقت کے عظیم پیغمبر کو پیدا کر دے۔ آزر بت پرست بھی تھا، بت ساز بھی تھا، لیکن اس کے ہاں اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ اللہ کی قدرت یہ ہے، طاقت، اختیار، اللہ ایسے کر سکتے ہیں کہ زندہ سے مردہ کو نکال دیں، مردہ سے زندہ کو نکال دیں۔ میرے محترم دوستو، زندہ سے مردہ کو نکالنا، مردہ سے زندہ کو نکالنا، اس کی جو آخری مثال ذکر ہوئی، یعنی ایمان والے کے ہاں کافر اور کافر کے ہاں ایمان والا، گناہگار کے ہاں نیک، نیک کے ہاں گناہگار، اس حوالہ سے قرآن پاک میں 4 عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے، صرف یہ چیز سمجھانے کے لیے، اپنی قدرت سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ہماری قدرت، طاقت، اختیار یہ ہے، ہم ایسے کر سکتے ہیں۔ ابتدا میں 2 ان عورتوں کے متعلق آیت شریفہ سنیں کہ جو ایمان والے کے گھر میں تھی لیکن کافر تھی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة فرعون وامرأة لوط۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط۔ حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، 950 سال، 9.5 صدیاں اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے رہے ہیں۔ ایک طویل عرصہ آپ کا زمانے نبوت رہا ہے، لیکن ان کی گھر والی، ان کے گھر میں ان کی رفاقت، صحبت میں ساتھ رہنے والی ان کی بیوی واغلہ ایمان سے محروم تھی، کافرہ تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قرآن پاک میں تذکرہ بے شمار مقامات پر، بڑے مرتبے والے اللہ کے نبی، لیکن ان کے ہاں بھی، ان کے گھر میں رہنے والی ان کی خاتون، ان کے نکاح میں آنے والی عورت، ان کی بیوی بھی ایمان سے محروم تھی، کافرہ تھی۔ اب ذرا پوری توجہ سے ایک چیز سمجھیں، ایک عالم دین ہو، نیک انسان ہو، اس کے گھر میں رہنے والا کوئی فرد، مرد ہو یا عورت، بیٹا، بیٹی یا کوئی اور،
جب کسی ایسے کام میں ملوث پایا جائے کہ جو اچھا نہ سمجھا جاتا ہو تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ والد اتنا نیک آدمی، اور اولاد کو دیکھو، بھائی کو دیکھو، اس کے گھر والوں کو دیکھو، حیرانگی ہوتی ہے۔ لیکن یہ کس قدر حیرانگی ہے کہ حضرت نوح جنہوں نے پوری 9.5 صدیاں تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، گھر میں رہنے والی خاتون ایمان سے محروم ہے۔ حضرت لوط امت کو ہدایت کا سبق پڑھا رہے ہیں لیکن بیوی ایمان سے محروم۔ یہ کس قدر حیران کن بات ہے۔ کوئی شبہ نہیں، پیغمبر کی زبان سے زیادہ تاثیر اثر کسی کی زبان سے میں نہیں، پیغمبر کے دل میں جو خلوص ہے اس سے زیادہ کسی دل میں خلوص بھی نہیں۔ پیغمبر تو براہ راست وحی اترتی ہے، امت تک پہنچاتے ہیں، لیکن جب نصیب میں ہدایت نہ ہو، جب نصیب میں سیدھا رستہ نہ ہو تو پیغمبر کا خلوص بھی، اس پر اترنے والی وحی بھی، پیغمبر کی زبان کی تاثیر بھی کام نہ آئی، اور نوح و لوط کی بیویاں ایمان سے محروم رہیں۔ ایک بات اور سمجھیں، لیکن درخواست ہے کہ اوپر دیکھیں۔ بعض دفعہ ہمارے ہاں یہ اعتراض کیا جاتا ہے، سوال اٹھایا جاتا ہے، کچھ لوگ ناسمجھی میں کرتے ہیں، ناواقفیت میں کرتے ہیں، اور کچھ دین والوں سے بغض کی صورت میں کرتے ہیں۔ سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اتنے زیادہ علماء ہیں، بیانات ہوتے ہیں، مدرسے ہیں، خانقاہیں ہیں، پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کی نقل و حرکت ہے، تو پھر لوگ سیدھے رستے پر کیوں نہیں آ رہے؟ یہ کیا ہو رہا، وہ کیا ہو رہا، یہ کیا ہو رہا، وہ کیا ہو رہا۔ ہماری گجرانوالہ تشکیل تھی، پوش ایریا تھا، پوش ایریاز میں زیادہ ان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جو ریٹائرڈ ہو چکے ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ جب ریٹائرڈ کرتی ہے تو وہ جسمانی ریٹائرڈ ہی نہیں ہوتا، دماغی بھی ہوتا ہے۔ پھر پوش ایریاز میں نہ ان سے کوئی ملنے والا، نہ بات چیت کرنے والا، گم سم خاموش رہ کر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ جسمانی طور پر نہ صحیح تو اکثریت دماغی طور پر ریٹائرڈ ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا تجربہ ہے۔ خیر، ہم جب تعلیم کے لیے بیٹھے ظہر کے بعد، اتفاق سے تعلیم میری تھی، تو اس نے فضائل اعمال پر ہاتھ رکھ دی، یعنی مجھے کتاب کھولنے نہیں دی۔ کہنے لگے کہ آپ یہ پڑھنا پڑھانا بعد میں کرے، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہنے لگے یہ آپ کے ساتھ مہمان ہیں، یمن سے آئے ہیں، اور بھی میں دیکھتا رہتا ہوں، آپ چکوال سے چلے ہیں، یہاں پہنچے ہیں، یہ جو آپ ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں بسترے اٹھا کر، اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہوتا۔ لوگ رشوت لے رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، ساری کی ساری بیماریاں گنوائیں اور کہا کہ جب کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو آپ کی اس ساری نقل و حرکت کا فائدہ کیا ہے؟
بعد میں معلوم ہوا کہ ان صاحب کی مستقل طبیعت ہی یہ تھی کہ جماعت تنگ آئے اور نکل جائے، اور جب جماعت آتی تھی تو ابتدا میں پہلے وقت میں ہی وہ یہ کارروائی کرتے تھے، کچھ ہمدرد اکٹھے ہوتے تھے، زیادہ تر تماشائی۔ جیسے ہی کسی کو پتا چلا جماعت آئی تو ارد گرد والے بھی اکٹھے ہو جاتے تھے کہ آج ظہر کی نماز میں شغل لگے۔ خیر، تفصیلات کا موقع نہیں، لمبی باتیں ہیں۔ ایک جواب میں نے دلچسپ سا دیا، مسکرا کر دیا۔ میں نے انہیں کہا کہ جناب عالی، آپ کی بات سے بڑی خوشی ہوئی، یہ جو آپ حق بیانی کر رہے ہیں، یہ سوال جو آپ اٹھا رہے ہیں، کتنا کوئی عرصہ ہو گیا ہے؟ مطلب کب سے آنے والی جماعت کو آپ یہ کہتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کتنا کو ٹائم ہو گیا ہے؟ کہتے جی میں تو کدوں دے پوچھن دیا۔ میں نے کہا 3-4 سال ہو گئے ہوں گے۔ کہتے ہیں ہاں اتنے تو ہو ہی گئے ہیں۔ میں نے کہا ان 3-4 سالوں میں جب آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ تو کیا مطلب؟ میں نے کہا جماعت نے آنا چھوڑا ہو، جماعت نے کام چھوڑا ہو، آپ جو کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں، ہر ایک کو سمجھاتے ہیں، تو آپ کی بات کسی نے سمجھی بھی ہے؟ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا آپ کی بات آج تک کسی ایک نے نہیں سمجھی، آپ اپنی بات کرنا نہیں چھوڑتے، تو ان کی تو لاکھوں دنیا سمجھ چکی ہے، یہ کیسے چھوڑیں گے؟ لہذا آپ اپنا کام کرتے رہے، ان کو اپنا کرنے میں۔ اور بھی بہت سی باتیں ہوئی۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ کہیں بغض ویر میں، دین والوں سے نفرت میں، اور کہیں ناسمجھی میں یہ ایک سوال ہے جو دہرا دیا جاتا ہے کہ ان علماء کے ان بیانوں کا کیا فائدہ، اور ان مدرسوں کا کیا فائدہ، اور اس پڑھنے پڑھانے والوں کا اور ان جماعتوں کے آنے جانے کا کیا فائدہ کہ معاشرے سے بے حیائی ختم نہیں ہو رہی، رشوت ختم نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ توجہ رکھنا، بات سمجھنا۔ اردو میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، پسند اپنی اپنی، نصیب اپنا اپنا۔ اللہ کا ازل سے یہی رابطہ، یہی ضابطہ، یہی طریقہ رہا ہے۔ پیغام پہنچانے والوں کے ذمے پیغام پہنچانا لگا دیا، پیغمبر نبی کے ذمے ہدایت پہنچانا لگا دیا۔ آپ کا کام ما علینا الا البلاغ، آپ کا کام پہنچانا ہے، یہ کام آپ نے کرتے رہنا ہے۔ باقی ہدایت کسی کو ملتی ہے یا نہیں، سیدھے رستے پر کوئی آتا ہے یا نہیں، یہ ہر ایک کا اپنا نصیب ہے، یہ ہماری تقسیم ہے۔ ہم آپ کی زبان سے کسی کو ہدایت تک، حق تک پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ لہذا تبلیغ کرنے والوں، علماء کے بیانات، مدارس کی کوششیں، یہ اپنی طور پر پیغمبرانہ طریق پر ہیں، ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ اب ان کوششوں سے کسی کو سیدھا رستہ ملتا ہے نہیں ملتا، یہ بندے کا اپنا نصیب ہے اور خدا کا فیصلہ ہے۔ اس لیے سوال علم والوں، دین والوں، تبلیغ والوں کی کوششوں پر نہیں ہونا چاہیے، سوال سننے والوں کے نصیب اور بد نصیبی پر ہونا چاہیے۔ اذان ہر مسجد میں ہوتی ہے یا نہیں؟ ذرا اونچی آواز سے، اذان سن کر کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں؟ محلہ کے 10% یا 15% لوگ آتے ہیں،
80 یا 85% لوگ نہیں آتے، تو اب مجھے یہ بتائے کہ اذان سن کر محلہ کے 80-85% لوگ جب مسجد میں نہیں آتے تو اس میں اذان دینے والے کا قصور ہے؟ اگر اذان سن کر 80-85 لوگ مسجد میں نہیں آتے تو اذان دینے والا اذان چھوڑ دے۔ 80-85% لوگ مسجد میں نہیں آتے تو لوگ اذان دینے والے کو پکڑ لیں، کیا فائدہ تیری اذان دینے کا؟ بھائی اذان دینے والے نے تو اپنا کام کیا، اس نے تو اللہ کا پیغام، اللہ کی آواز لگا دی، پہنچا دی، اس کے ذمے جو کام تھا وہ اس نے کر دیا۔ اب یہ سننے والے کا نصیب ہے یا بد نصیبی ہے؟ اذان سن کر آئے سجدہ کرے تو اس کا نصیب، اور اذان سنے سجدے سے محروم رہے تو اس کی بد نصیبی۔ امید ہے ساری بات سمجھ گئے ہیں، آگے چلیے۔ عرض یہ کر رہا ہوں، حیران کن منظر ہے۔ حضرت نوح بھی، حضرت لوط بھی علیہم السلام وقت کے نبی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، جلیل القدر، عظیم المرتبت، لیکن گھر میں جو ساتھ رہنے والی ہے بیویاں ہیں ایمان سے محروم۔ اب ذرا آیت شریفہ دیکھ لے، اس کے اندر بھی بہت کچھ سمجھنے کا ہے، توجہ سے، دھیان سے، ہوش سے۔ ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے کافروں کے لیے مثال بیان کی نوح کی بیوی کی، لوط کی بیوی کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا، دونوں خواتین ہمارے محبوب بندوں کے نکاح میں تھی، فخانتاہما، ان دونوں خواتین نے اللہ کے حکم میں خیانت کی، پیغمبر کے ساتھ خیانت کی، پیغمبر کے حرم میں تھی، عزت میں تھی، نکاح میں تھی، لیکن کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، مخبری کرتی تھی۔ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اسی کفر کی حالت میں مری، پیغمبر کی بیوی ہونا، پیغمبر کے گھر میں رہنا، پیغمبر کے نکاح میں ہونا، انہیں کچھ کام نہیں آیا۔ وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، جب دنیا سے رخصت ہوئی، پیغمبر کی بیویاں ہونے کے باوجود ان سے کہا گیا، اور کل قیامت میں ان سے کہا جائے گا کہ دونوں باقی دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ۔ آیت شریفہ ترجمہ میں نے ذکر کیا، دو باتیں بہت توجہ سے سمجھنے کی ہے، اور اپنی زندگی میں ان دو باتوں سے کچھ بہترین نکھار لانے کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہدایت اللہ جل شانہ نے اپنے پاس رکھی۔ ہدایت کفر سے ایمان والی ہو تب بھی اللہ کا شکر ہے ہم ایمان والے، کہو الحمدللہ۔ ہدایت گناہ سے نیکی والی ہو تب بھی، ہدایت اللہ سے دوری سے قرب والی ہو تب بھی، اللہ کے قرب کے بڑے درجے ہیں۔ ایک ایک سیڑھی والی ہدایت ہو، نیچے سے اوپر سے اوپر سے اوپر سے اوپر، یہ جتنے ہدایت کے مراتب ہیں سارے کے سارے خداوند قدوس نے اپنے ہاتھ میں رکھے۔ اب ہمارے ذمہ ہے، یا ہمارا نصیب ہے، یا ہمارا انتخاب ہے کہ ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں، ہم کس چیز کے طلبگار ہیں، اللہ سے ہمیں کیا چاہیے۔
کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ چاہتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرے۔ ہمیں ابھی تک جو مانگ رہے ہیں وہ بھی مانگنا ٹھیک سے نہیں آیا، ٹھیک، لیکن ایمان والا اس کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ کیوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا طلبگار ہے؟ کیوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتا ہے؟ بڑی چیزیں مانگے۔ ہر نماز میں جو چیز دی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ یہ دنیا کی چیزیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، خدایا مجھے تو اپنا رستہ دے دے، جس کا رب اس کا سب، تو مجھے مل گیا تو زمین کے سارے خزانے میرے ہی تو۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت علامہ محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ تعالی علیہ گزرے ہیں، کمال کی علمی شخصیت کی، روحانی بزرگ تھے، مدرسہ کے حوالہ سے چندہ کی اپیل نہیں کرتے تھے، بڑی سختی سے کئی مرتبہ مدرسہ بند ہونے پہ آیا، اساتذہ کو گھروں میں، طلبہ کو گھروں میں بھیج دیا، لیکن اپیل نہیں کرتے تھے، اپنا ایک ذوق تھا۔ کسی نے اصرار سے پوچھا، شیخ یہ کیا کرتے ہیں؟ تعلیمی حرج ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، پڑھنے پڑھانے والے گھروں کو چلے جاتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے خزانوں میں ہمارا ہاتھ ہے، جب چاہیں اللہ سے جو مرضی لے لیں، لیکن خود کو رب کی مرضی پہ چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ سے تعلق اتنا ہے، اختیار اتنا ہے، گویا خدا کے خزانوں میں ہاتھ ہے، جو چاہیں ہاتھ بڑھا کر لے لیں، لیکن کرتے ایسا نہیں، مزہ آتا ہے خود کو اس کی مرضی پہ چھوڑ لیں۔ یہ محبت کی ایک نازک سی قسم ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یار کے سامنے سر جھکا دینا، ادھر آ پیارے ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ عرض یہ کر رہا ہوں، یہ جو واقعہ ذکر ہوا اس کے اندر جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت اللہ کے اپنے اختیار میں ہے، ہدایت کی بڑی قسمیں ہیں، کچھ اشارات میں نے کر دیے ہیں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم طلبگار بھی تو ہوں، مانگے بھی تو صحیح، ان دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکل کر بڑی چیز پر ہاتھ ڈالے، اہدنا الصراط المستقیم، مانگنا ہی ہے تو خدا سے، خدا کی ذات کو مانگنا۔ میرے محترم دوستو، ہدایت اللہ نے اپنے پاس رکھی، اس کی سب سے بڑی مثال دی جاتی ہے، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، فرماتے ہیں ابو طالب کا آخری وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خدمت گزار جان وارنے والے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے تھے، نبوت کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھیں، آنسو مبارک تیر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے قریب ہوئے، نبوت کے ہونٹ ابو طالب کے کان سے لگے ہیں، کہا چچا آخری وقت ہے، میرے کان میں ہی میرا کلمہ پڑھ دو، میں تمہاری گواہی دوں گا، بخشے جاؤ گے۔ ابو طالب نے کہا نہیں، بھتیجے لوگ باتیں کریں گے، لوگ باتیں کریں گے، اگر لوگوں کی باتوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ یہ جو لوگ باتیں کرن والا چورن ہے، لفظ مجھے عمومی بولنے پڑتے ہیں تاکہ دماغوں میں اتریں، کتابی بولیں تو آپ تو سمجھیں گے کہ یہ انہی کی بات ہے، مکہ والے جانے، ابو طالب جانے،
لوگ کیا کہیں گے؟ یہ جو چورن ہے، یا یوں کہیں کہ ایک ہتھیار ہے، یا یوں کہیں کہ ایک حربہ ہے، یا یوں کہیں کہ ایک بہانہ ہے، لفظ کوئی سا بھی چن لیں جو آپ کو پسند ہو، یہ بڑی تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ شادی ہو رہی، بتایا جا رہا یہ اللہ کے حکم کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف، یہ ہندوؤں کا طریقہ، یہ فلاں کا طریقہ، صاف لفظوں میں بتایا جا رہا، تسلیم بھی کرتا ہے، پھر کہتا ہے جی لوگ کی کہنے گے۔ جنازے کا موقع ہے، بتایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے، تم ثواب کمانے کی کوششوں میں ہو، ثواب تو حضور کے طریقے اور سنت میں ہے، حضور کی سنت سے ہٹ کر کوئی ثواب نہیں۔ کہتے ہیں جی باڈی گل ٹھیک ہے لیکن لوگ کی کہنے ٹھیک۔ لباس کے بارے میں کہا جائے، کہتے جی میں دفتر جاتا ہوں، پھر لوگ کی کہنے گے۔ کئیوں کو کہا جائے یہ صلیب ہے، عیسائیوں کا نشان ہے، قرآنی عقیدہ کے خلاف اس کا اظہار ہے، کہتے ہیں جی پھر لوگ کی کہنے گے، دفتر والے کیا کہیں گے۔ عرض یہ کر رہا ہوں، یہ ایک بہانہ کہہ لیں، دل کی تسلی کے لیے ایک چورن کہہ لیں، یہ کام آنے والا نہیں ہے۔ اس بہانہ نے بڑے بڑے لوگوں کو برباد کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی محفل میں بیٹھے ہیں، دوسرے رؤساء بھی، غیر مسلم بھی، بادشاہ، وزراء سارے بیٹھے ہیں، کسی معاملے پر تصفیہ ہونا ہے، جرگہ بیٹھا ہے، حضور کے صحابی کے ہاتھوں سے لقمہ گرا، انہوں نے لقمے کو جھاڑ کر کھانا چاہا، جیسے ہاتھ اٹھایا، پاس بیٹھے صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی کے صحابی، لوگ کیا کہیں گے، یہ اچھا نہیں سمجھیں گے، بڑے لوگوں کی محفل ہے، آپ ایسے نہ کریں۔ پہلے تو شاید خاموشی سے لقمہ کھا لیتے، پھر لقمے کو لہرایا اور سب کو دکھا کر کہا اتترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں پیارے نبی کی سنت ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ میرے نبی نے مجھے سکھایا لقمہ گر جائے، آلائش کوئی ایسی چیز نہ ہو تو اسے جھاڑ پھونک کر کھا لو، میں اپنے پیارے نبی کا طریقہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ نیت کریں، نیکی پر آنا ہے، عبادت بندگی سنت طریقہ، اللہ کی رضا مطلوب ہے، تو صرف ایک ہی جذبہ ہو کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ کا رسول کل پیش ہو جاؤں تو کیا کہے گا، یہ کام چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ جو مرضی کہتے رہے، دیکھنا ہے اللہ کچھ نہ کہے۔ کرتے نیت انشاءاللہ، یہ جملہ چھوڑیں گے انشاءاللہ، اس سے جان چھڑا لیں، بڑے فائدے میں رہیں گے۔ میں آج یہ ایک بیان سن رہا تھا، حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب دامت برکاتہم انڈیا کے بزرگ ہیں، کیا کمال بات کہی، فرمایا ایک نوجوان فرانس جا رہا تھا، مجھ سے جاتے جاتے پوچھا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دے، فرماتے ہیں کہ ایسے ہی میرے دل میں آیا تو میں نے اس سے کہا کہ جب آپ فرانس کے ایئرپورٹ پر اترو تو آپ نے خود سے ایک بات کرنی ہے، ایک بات خود سے کرنی ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ پوچھنے لگا جی فرمائیں، فرمایا ایئرپورٹ پر اتر کر ہی خود سے کہنا ہے کہ میں اس ملک میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بن کر آیا، حضور کا امتی، ان کا نام لیوا، مسلمان، ان کا کلمہ پڑھنے والا۔ فرماتے 2 سال بعد واپس آیا، میں نے پوچھا کیا بنا، کیسے گزرے 2 سال، پڑھنے کے لیے گیا تھا، اس نے کہا حضرت آپ کے جملے نے تو میرے پاؤں میں زنجیر ہی ڈال دی،
नौजवान यूनिवर्सिटियों में पढ़ना था, हर तरफ गुनाहों का माहौल, अल्लाह की बगावत का माहौल था। 20 मौके आए कि पांव फिसल जाते, फौरन आपकी बात ज़हन में आती कि मैं अपने नबी का नुमाइंदा हूं, खुदा ना खास्ता किसी ऐसी बुराई में पड़ गया तो लोग ये समझेंगे देखो ऐसे होते कलमे वाले, ये है मुसलमान। मेरी नुमाइंदगी में फर्क आना था, इसलिए अल्लाह ने बचा के रखा इस जुमले से। मेरे मोहतरम दोस्तों, अर्ज ये कर रहा हूं, लोग क्या कहेंगे कहते रहें, कहने से फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हो कि अल्लाह क्या कहेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, वो क्या कहेंगे, फर्क इससे पड़ना चाहिए। हजरत लूत के घर में उनकी बीवियां ईमान से महरूम। सबक क्या है कि हिदायत अल्लाह ने अपने इख्तियार में रखी। दूसरा सबक यह है, फलम युगनिया अन्हुमा मिनल्लाहि शैआ। लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों पाक पैगंबरों की बीवियां ईमान से महरूम थी। अल्लाह फरमाते नबी की बीवियां होना इन्हें कुछ काम नहीं आया, नबी की बीवियां होना इन्हें कुछ काम नहीं आया। वकील अदखुलन नार मअद्दाखिलीन, साफ कहा जाएगा जिस तरह बाकी काफिर गए दोज़ख में तुम भी जाओ। ना रिश्ते काम आते हैं, ना सूखी रिश्तेदारियां काम आती हैं, ना निस्बतें, ना ताल्लुक। ईमान अपना, आमाल अपने, नमाज अपनी, कुरान पढ़ा हुआ अपना। आज नेकी इबादत का मौका है करने का, हर चीज अपनी अपनी। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सी, नेक जिसने अमल किए अपनी जात के लिए किए। वमन असाअ फअलैहा, बुराई जिसने की उसका वबाल बोझ खुद उठाएगा। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, हमारे महबूब करीबी रिश्तेदारों को इकट्ठा करें, इन्हें समझाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको इकट्ठा किया, सफा पहाड़ी पर आवाज लगाई, तवज्जो से सुनना। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुर्रा की औलाद, ए काब की औलाद, ए बनु हाशिम, ए बनु अब्दुल मुत्तलिब, ए अब्दे मनाफ वालों, सारे मेरे कुंबे बरादरी वालों, सारे के सारे अपने आप को आग से बचाओ। आखिर में ये जुमला बोला, आपकी पूरी तवज्जो, ए फातिमा बिनते मोहम्मद, तुम भी अपने आप को आग से बचाओ, इसलिए कि मैं अल्लाह के हुजूर तुम्हारे पकड़े जाने की सूरत में कोई इख्तियार नहीं रखता, कोई इख्तियार नहीं रखता। हाँ, दुनिया में जो रिश्तेदारी है मुझ पर हक है वो जरूर अदा करूंगा, लेकिन जब अल्लाह के हुजूर सारे पहुंचेंगे तो फिर हर एक का अपना अमल भेजे। मेरे मोहतरम दोस्तों, शुरू से एक चीज समझा रहा हूं, जो दोस्त शरीक नहीं थे शायद वो भी साथ पूरी बात में शरीक हो जाएं। अल्लाह का इख्तियार क्या है, उसकी कुदरत क्या है, वो क्या कुछ कर सकता है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, जिंदा से मुर्दा को निकाले, पैगंबर के घर में काफिर पैदा कर दे। व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और अल्लाह मुर्दे से जिंदे को निकाल दे, काफिर के घर में पैगंबर पैदा हो जाए। ये अल्लाह के इख्तियारात हैं। नूह और लूत पैगंबर हैं, लेकिन घर वालियां ईमान से महरूम। अब दो मजीद औरतों का जिक्र सुनो, खुदा की इसी कुदरत इख्तियार को समझने के लिए। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फ़िरऔन, काश वक्त होता तफसील में जाते। फिरौन के घर में खातून थी हजरत आसिया,
حضرت آسیہ خدا کی کرنی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی پرورش اللہ نے فرعون مٹانا ختم کرنا چاہ رہا تھا، اسی کے گھر میں حضرت آسیہ کے ہاتھوں کروائی۔ پھر جب حضرت موسیٰ نے نبوت کا اعلان کیا تو یہی حضرت آسیہ فرعون کے گھر میں رہ رہی تھی، بیوی تھی، نکاح میں تھی، ملکہ تھی اس کی، لیکن حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ اگر وہ پچھلا منظر ذہن میں ہے تو سوچو کہ نوح 950 سال لوگوں کو ہدایت دیتے رہے، بیوی ایمان سے محروم، یہاں فرعون جیسا کافر خدائی کا دعوے دار، لیکن بیوی حضرت آسیہ ایمان والی۔ یہ خدا کے فیصلے، یہ اس کے اختیار ہیں، توجہ رکھیے گا۔ فرعون کو جب خبر پہنچی کہ گھر میں آسیہ اس کی بیوی موسیٰ پر ایمان لا چکی ہے، بڑا ظالم شخص تھا، قرآن نے کہا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون میخوں والا، دونوں ہاتھوں کو میخیں لگا کر گاڑ دیتا تھا، دونوں پاؤں کو میخیں لگا کر زمین میں گاڑ دیتا تھا، جو میخیں قرآن نے ذکر کیا فرعون میخوں والا، ایسا ظالم۔ آسیہ صنف نازک ہے، خاتون ہے، فرعون نے اپنی عادت کے مطابق دونوں ہاتھ بھی میخوں سے گاڑ دیے، دونوں پاؤں بھی۔ میں اور آپ سن ہی سکتے ہیں، سوچ ہی سکتے ہیں، اس درد اور اس کیفیت کو محسوس نہیں کر سکتے جو حضرت آسیہ نے کیا ہوگا، جو ان پر گزری ہوگی۔ بہت ہوش سے بات سمجھنی ہے۔ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، ادھر ہی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر کرے۔ پوری توجہ سے بات سمجھنی ہے۔ حضرت آسیہ نے اس کیفیت میں، نکلو ذرا اپنے حالات سے اور پوری توجہ سے سوچو کس درد تکلیف میں پڑی ہوں گی، اس کیفیت میں منہ پر الفاظ کیا ہے، یہ الفاظ سنو۔ قرآن پاک میں ذکر ہے اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کاش کوئی سمجھے، دونوں ہاتھوں میں میخیں، پاؤں میں میخیں، درد سے تکلیف سے بلبلا رہی ہیں، لیکن اللہ سے مطالبہ کیا ہے، اللہ سے مانگ کیا رہی ہیں، دعا کے الفاظ کیا ہیں، قرآن نے ہو بہو الفاظ نقل کیے، فرما اے رب یہ دنیا جیسی گزر رہی ہے گزر جائے گی، نہ دنیا چاہیے، نہ دنیا کی کوئی آسائش، نہ دنیا کی کسی دوسری راحت کا مطالبہ، اے رب کل کائنات مجھے تو تیرے پاس آنا ہے اور اپنے پاس مجھے جنت میں ٹھکانہ دے۔ ٹھیک، ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا سی کوئی تکلیف آئی، ذرا سی کوئی مصیبت مشکل آئی، فاقے تو ہم نے دیکھے ہی نہیں، نہ اللہ کسی کو دکھائیں، ہلکا سا جیب تنگ ہوا، ذرا سے حالات کیا آ گئے، مچھلی کی طرح تڑپنا شروع کر دیتے ہیں، ہزار شکوے ہیں زبان پر، ہزار گلے ہیں، میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا، میں اور آپ سارے اپنے ماحول میں سنتے ہیں، ایسی ایسی رب کی ناراضگی کے جملے، رب کی تقسیم پر اعتراض۔ ایمان والا پہلے اشارہ کر کے آ چکا، اگر کسی نے سمجھا ہو، ایمان والا اللہ کی طرف سے آنے والے حالات، آزمائشوں، تکلیفوں، مصیبتوں پر بھی مزے اٹھاتا ہے، اسے لطف آتا ہے۔ ہاں، ایمان والا جس قدر بھی سخت مصیبت کے اندر پڑے اور شدت سے رب کے قریب ہوتا ہے، ہاں، اور رب کو بھی
جب ایمان والے کو تڑپتے اور تڑپ کر اپنے آپ کو یاد کرتے رب دیکھتا ہے تو رب کو بھی بہت پیارا ہے۔ نہ بچا بچا کے رکھ کسے کہ یہ دل ہے وہ آئینہ۔ امیر محترم حافظ شبیر صاحب بڑے زمانے بعد آئے، آپ کے لیے یہ شعر ہے۔ نہ بچا بچا کے رکھ کسے کہ یہ دل ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ یہ دل جب ٹوٹتا ہے، ٹوٹے ہوئے آئینے میں عکس نظر آتا ہے؟ سر ہلاؤ، نہیں آتا۔ ٹوٹے ہوئے آئینے میں عکس نہیں آتا، لیکن یہاں معاملہ عجب ہے۔ یہ دل کا آئینہ جب ٹوٹ جاتا ہے، اس ٹوٹے ہوئے دل سے پریشان حال دکھی جب رب کو یاد کرتا ہے تو رب کی ذات خود اس دل میں اتر آتی ہے۔ یہ ٹوٹا ہوا دل، وہ آئینہ اس رب کو اتنا پسند ہے، بیٹھ کر زمین پر ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ، اس رب کے حضور رونا دھونا، اسے یاد کرنا اسے اتنا پسند ہے، وہ سیدھا دل میں آ جاتا ہے۔ حضرت آسیہ فرعون کے ظلم کا سامنا کر رہی اور کیا کہتی ہیں؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میری راحت تیرے پاس پہنچنے میں ہے، میرا سکون تیری ذات کو پانے میں ہے، یہ وقت جیسا بھی ہے گزر جائے گا، اللہ جب تجھ تک پہنچوں تو اپنے پاس مجھے ٹھکانہ دینا، تیرے لیے جو یہ کچھ کیا۔ ایمان والا آج نہیں دیکھتا سارے اوپر دیکھو ساری پریشانیاں میں چھین لوں، اللہ کے فضل سے خوش رہنا چاہتے ہو، پریشانیوں مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہو تو آگے دیکھو۔ کیا مطلب؟ میری اور آپ کی ساری پریشانیاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا، اینج نہیں ہونا چاہیے سی، ایک ہی ہو گیا، فلانے نے کی کہتا، ایک ہی ہو رہا ایک ہی ہو رہا۔ نہیں نہیں نہیں، نہ آج دیکھو نہ گزرا کل دیکھو، آنے والا کل دیکھو۔ نوجوان بچے بیٹھے، دین دنیا ہر معاملے کے اندر کامیابی تب ملے گی، آنے والے کل کو سوچو، آنے والے کل کی پلاننگ کرو، دین کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے بھی مزے میں رہو گے، ترقی کرو گے، بہتر ہو جاؤ گے، سنور جاؤ گے، آنے والے کل کو سوچو۔ حضرت آسیہ نے کل کو سوچا، آج کو نہیں، آج تو میخیں ہیں، فرعون کا ظلم ہے، کہا نہیں اے رب مجھے تو تیرے پاس ٹھکانا چاہیے۔ فرمایا جب حضرت آسیہ کی روح نکلنے لگی، خداوند قدوس نے جنت میں اپنے پاس ٹھکانا دکھایا۔ ایسے ہی اللہ ایمان والوں کو موت کے وقت دکھا دیتے ہیں۔ اور صرف جنت نہیں، حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خواتین بڑی محترم ہیں، ان میں سے ایک آسیہ ہیں، آسیہ کو اللہ نے فرعون کا ظلم برداشت کرنے اور ایمان والی ہونے کا صدقہ یہ دولت بھی دی کہ جنت دی جو انہوں نے مانگی تھی، اور وہ بھی دیا جو آسیہ نے نہیں مانگا تھا، اللہ نے انہیں جنت والا بھی دے دیا۔ آسیہ جنت کے اندر اللہ کے محبوب کے نکاح میں ہوئی، ایسے ملتی۔ ایک اور خاتون کا تذکرہ بھی ہے، سمجھا اللہ اپنی قدرت رہے ہیں، شروع سے جو بات سمجھے یا سن رہے ہیں وہ نتیجہ بھی اچھی طرح نکالیں گے۔ یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، اللہ کا اختیار کیا ہے، طاقت کیا ہے، فیصلے کیا ہے۔ چوتھی خاتون ہیں حضرت مریم علیہ السلام۔ عورت کوئی بھی پیغمبر نہیں ہو سکتی، نبوت اللہ نے مردوں کے لیے رکھی ہے، نبوت قیادت ہے، قیادت سجتی ہی مرد کو ہے، اگو تواڈی مرضی۔
وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اللہ نے وحی کے لیے، اللہ نے قیادت کے لیے، پیغمبری کے لیے مرد رکھے ہیں۔ حضرت مریم پارسا خاتون، اللہ کی پیاری برگزیدہ، اتنی پیاری برگزیدہ کہ بچپن ہی سے بیت المقدس اپنے خالو سیدنا زکریا کی کفالت کے اندر بیت المقدس رہی، عبادت ریاضت کے اندر مصروف۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کاش تفصیل میں جا سکتا، وجد عندہا رزقا، حضرت زکریا جب اس عبادت گاہ میں داخل ہوتے جہاں حضرت مریم عبادت میں ہوتی تھی تو کیا دیکھتے کہ ان کے پاس پھل پڑا، وہ پھل جو مارکیٹ میں نہیں، موسم کا نہیں، حضرت مریم کے ہاں پڑا ہے۔ حیرانگی سے پوچھتے، قال یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے آتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ۔ توجہ رکھو تو ایک بات سمجھا دوں، تحفہ ہی سمجھ کے لے جاؤ۔ سیدہ مریم نے کہا یہ اوپر سے آتا ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ہر بندہ رزق میں اضافہ بھی چاہتا ہے، برکت بھی چاہتا ہے، دعائیں بھی پوچھتے ہیں، وظیفہ بھی پوچھتے ہیں۔ ایک مسکینی سا طریقہ میں مسکین دے رہا ہوں، ایک عاجزانہ سا طریقہ، جب بھی کھانے کے لیے بیٹھو کیوں کہا جاتا ہے بسم اللہ پڑھو، کیوں کہا جاتا ہے بعد میں الحمدللہ پڑھو؟ صرف اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو دل و دماغ کے اندر ہے کہ یہ کھانا پینا زمین پر میری محنت کی وجہ سے ہے، میری دکان، میری ہوشیاری چلاکی کی وجہ سے میں کرتا ہوں تو یہ سارا کچھ ہے، اس کا انکار کرنا ہے، اس کا دل و جان سے انکار کرنا ہے۔ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا شروع کرتے وقت اللہ کے نام پر، کیوں؟ اس لیے کہ اوپر سے آ رہا ہے۔ بعد میں الحمدللہ، کیوں؟ اوپر سے آیا ہے۔ جب دل دماغ یہ سمجھ جائیں گے تو رزق میں برکت ہوگی۔ جب کھانے پیتے وقت اسے اپنی چتر چلاکی سے تعبیر کریں گے کہ میں یہ کر رہا، میں یہ کر رہا، میں یہ کر رہا، پھر دسترخوان بھرا ہوگا، برکت نہیں ہوگی۔ آج ایسے ہی حضرت مریم علیہ السلام، اللہ نے اپنی قدرت کے اظہار کا فیصلہ کیا۔ شروع سے یہی چیز سمجھا رہا ہوں، اللہ اپنی قدرتیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت کے اظہار کے فیصلے کے لیے ایک خاتون کو چنا، مریم کو چنا، اور سیدہ مریم کو فرشتوں کے ذریعے پیغام بھیجا گیا کہ آپ کے ہاں ایک عظیم المرتبت پیغمبر پیدا ہونے لگے۔ تفصیلات کا موقع نہیں۔ حیران ہو گئی، میرا نکاح نہیں ہوا، صاف لفظوں میں پوچھ لیا کیسے ہوگا؟ میری اماں بھی بڑی پارسا، میرے والد بھی بڑے نیک، میں بھی کبھی گناہ کے قریب نہیں گئی، کیسے ہوگا بغیر نکاح کے؟ فرمایا ایسے ہی ہو۔ ہاں، اب میں آیات جان بوجھ کر نہیں پڑھ رہا، آیات میں بہت کچھ ہوتا ہے، میں تفصیل میں چلا جاؤں گا، صرف مقصودی چیز سمجھانی ہے، اشارے ہیں۔ فرمایا ایسے ہی ہوگا، ہم فیصلہ کر چکے۔ ایک مرتبہ دنیا کو بتایا تھا آدم کو پیدا کر کے کہ ہم پیدا کرنا چاہیں تو نہ ماں کی ضرورت نہ باپ کی ضرورت۔ ایک مرتبہ دنیا کو سمجھایا تھا حوا کو پیدا کر کے آدم کی پسلی سے کسی کی ضرورت نہیں، ہم پیدا کرنا چاہیں تو یوں بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے ذریعے عیسیٰ کو پیدا کرنا ہے کہ ماں تو ہے لیکن باپ نہیں۔ یہ ساری اپنی قدرت کی نشانیاں ہیں، ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اختیار ہمارا دیکھو،
خالق ہم ہیں، پیدا کرنے والے ہم، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، اختیار ہمارا دیکھو۔ پریشان ہو گئی، فرمایا مریم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان اللہ اصطفاکی وطہرک واصطفاکی علی نساء العالمین، جہان ساری کی عورتوں پر ہم نے تمہیں چنا، تمہارا انتخاب کیا، پریشان مت ہونا۔ جب کوئی تمہاری گود میں بغیر نکاح کے بچے کو دیکھے تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا، تم بولنا بھی نہیں۔ بڑا دل کر رہا ہے بہت کچھ سمجھانے کو، دھوپ میں بیٹھنے والوں کا احساس ہے۔ جب بندہ ایسے ہی چپ کا دروازہ رکھ لیتا ہے، جہان والے تنگ کرتے ہیں، زبان نہیں کھولتا، اس کی دل کی دھڑکنیں رب سنتے ہیں، پھر رب اس کی طرف سے معصوم بچے کو مریم کی گود میں بلواتے ہیں۔ اس لیے دنیا ستائے تو مت چیخو، دنیا رلائے تو مت کسی کے سامنے رو، جسے رب کے سامنے رونا آ گیا اور جو دل ہی دل میں اوپر فریادیں کرنے لگ گیا، سارے معاملے سیدھے ہوتے جائیں گے۔ سیدہ مریم کے پاس لوگ آئے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ، گود میں پڑے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم کیا ہمیں بے وقوف سمجھ رکھا، گود میں پڑا بچہ بھی بھلا بولتا ہے۔ اتنے میں سیدنا عیسیٰ بولے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ کاش تفصیلات کا موقع۔ یہ سارا ذکر جو میں نے کیا، حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی علیہم السلام دونوں ایمان سے محروم، پھر ذکر کیا تیسری خاتون حضرت آسیہ کا فرعون کے گھر میں لیکن ایمان والی، کیسے ایمان والی، پھر حضرت مریم کا ذکر ہوا۔ یہ سارا کچھ ایک اتنی سی بات سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے، اللہ بڑے اختیار والے ہیں، اللہ بڑی قدرت والے ہیں، اللہ فیصلوں والے ہیں، زمین پر کیا کچھ کر سکتے بتا رہے ہیں۔ جب اللہ اختیار والے، فیصلوں والے، قدرتوں والے، تو میں اور آپ بھی اپنے حالات بدلنا چاہیں تو اللہ سے جڑ جائیں۔ آج شوق ہے نا اختیار والوں سے تعلق کا، جیب میں پرس میں کارڈ سنبھال کے رکھتے ہیں، کسی وقت کام آ جائے گا، کسی وقت کام آ جائے گا۔ آج مختلف کارڈ پھر استعمال کرتے ہیں، ایمان والے کا ایک ہی کارڈ ہے، واللہ معکم اینما کنتم، جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ۔ بس اس کارڈ پر محنت، ایمان پر محنت، اللہ کے قرب تعلق میں محنت، اختیار سارے ہی اس کے ہیں، فیصلے سارے ہی اس کے ہیں، اور جب وہ کارڈ سارا ہو گیا تو پھر اختیار سارے ہمارے حق میں استعمال ہوں گے۔ رخ ہواؤں کے وہ موڑ دیتا ہے، بات خدا پر جو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ سمجھ دے عمل کی